الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قابل احترام سامعین اکرام، اللہ عز و جل جو رب العالمین ہے، کائنات کی ہر شے اسی کے حکم سے وجود میں ہے. جو خیر ہے اسی کے حکم سے ہے، جو شر ہے اسی کے حکم سے. جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کی پیدائش اللہ کے حکم سے ہے، تو وہیں پر ابلیس کی پیدائش بھی اللہ کے حکم سے. اللہ ہی ہے جس نے انسانوں کو شر اور خیر کے درمیان آزمائش کے لیے دنیا میں بھیجا اور فرمایا قرآن مجید میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ کہ کسی بھی طریقے سے تمہیں زندگی میں آزمایا جائے گا. شر اور خیر ہر موڑ پہ ہر امور میں جو سو انسانوں کے ساتھ ہے کہ بس دیکھنا اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ کون ہے جو اللہ عز و جل کے کہنے کے مطابق اور اس کی چاہت کے مطابق زندگی گزارے، اور کون ہے جو اپنی نفس کی چاہت کے مطابق زندگی گزارے. کہ اللہ تعالیٰ اسی سے فیصلہ کریں گے جس طرح ہم سے پہلے کے لوگوں کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. ہمارا بھی فیصلہ انہی چیزوں کی بنا پر ہو گیا، اور اللہ کے فیصلے کرنے کا جو معیار ہے وہ اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جانتے. بھلے ظاہری طور پہ ہم میں لوگ ایسے بھی ہوں گے جو بڑی بڑی نیکیاں کرنے والے ہوں گے، لیکن اللہ کے فیصلے ایسے ہیں کہ اللہ نے وہ زانیہ عورت کو صرف ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے بھی اس کی مغفرت کے فیصلے کر دی. یہ اس کی معیار ہے. اللہ عز و جل جس طرح چاہے اپنے بندوں کی بخشش کرے اور جس طرح چاہے اللہ تعالیٰ بندوں کو ہدایت عطا کر دے. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا بندہ جب پیدا ہوتا ہے
تو اپنی ماں کے پیٹ میں 4 مہینے رہتا ہے، اور 14 مہینے کے اختتام پر جب مکمل ہوتے ہیں، فرشتے اللہ کے حکم سے روح لا کر ماں کے جسم میں جو اولاد کا بدن ہوتا ہے، جسم اس میں ڈال دیتے ہیں۔ انسان کی پیدائش ہوتی ہے، وہ زندگی کے مرحلوں میں آگے بڑھتا ہے، شر اور خیر کے درمیان زندگی گزارنے کے لیے کوششیں کرتا ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انسان ایسے بھی ہوتے ہیں جو دنیا میں نیک اعمال کرتے ہیں، یہاں تک کہ ایسی نیکوکاروں کی زندگی چلتی ہے کہ ان کے اور جنت کے درمیان میں صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے علم میں جو تھا کہ بندہ کس حد تک جانے والا ہے، کس حد تک اپنی نفس کی تابعداری کرے گا، یہاں تک کہ وہ اللہ نے اپنے علم کی بنا پر جو تقدیر لکھی تھی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ جہنمیوں جیسے عمل کرنے لگتا ہے، کہ کل تک جو جنتیوں کی طرح عمل کر رہا تھا وہ جہنمیوں کی طرح عمل کرنے لگتا ہے، یہاں تک کہ جب موت ہوتی ہے تو جہنم کی موت مرتا ہے۔ پھر وہی لوگوں میں ایسا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ لوگ ایسے ہیں جب شعور کی زندگی میں پہنچتے ہیں، شر اور خیر کی زندگی میں سامنا کرتے ہوئے جہنمی جیسی زندگی گزارتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے علم میں جو بات تھی، تقدیر کا فیصلہ ہوا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنتیوں جیسے عمل کرنے لگے گا جو کل تک جہنمیوں جیسے عمل کر رہا تھا، حتیٰ کہ اس کی جب موت آئے گی جنتیوں کی موت مرے گا۔ اللہ عز و جل کس عمل کے ذریعے فیصلہ کرنے والے یہ ہم نہیں جانتے، اس کے لیے فیصلہ جہنم کا بھی ہو سکتا یا فیصلہ جنت کا بھی ہو سکتا، اور اگر نیکیوں کو دیکھ کر میں اور آپ اپنی یہ تصور کر رہے ہیں کہ نیکیاں یقیناً جنت میں لے جانے والی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے عرض کیا کہ کوئی شخص بھی تم میں سے اپنی اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہوگا الا یہ کہ اس پر اللہ کی رحمت ہو جائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث آپ سنا رہے ہیں، اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا، اعمال کچھ کام آنے والے نہیں ہیں، اعمال، ایمان، عقیدے ہر مرتبے میں آپ آگے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملہ آپ کے لیے بھی ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، میں بھی اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ اپنی دامن رحمت میں مجھے نہ سمیٹے۔ ہر ایک اللہ کی رحمت کا محتاج ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ عمل جو زبان سے ہو، جو قول ہے وہ بھی عمل ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عمل جو انسان اپنی حرکتوں کے ذریعے کرتا ہے یہ بھی عمل ہے، اور تیسرا عمل وہ ہے جو انسان کی نیت کے اعتبار سے چلتا عمل ہے، باطنی عمل ہے جس کا ارادہ صرف نیت کے اوپر ٹکا ہوتا ہے، وہ بھی عمل ہے۔ جیسے ریا، دکھاوا، یہ انسان کی بظاہر ظاہر نہیں ہوتی چیز اس کی، وہ کس وجہ سے کر رہا ہے، لیکن یہ دل کا عمل ہے کہ اس کے دل میں دکھاوا ہے، یہ باطنی عمل ہے۔ یعنی باطنی عمل میں سے ایک عمل ایسا ہے جس کا ذکر انشاءاللہ آج کے جمعہ کے خطبے میں کریں گے، تاکہ یہ بہت بڑی وجہ ہے مسلم معاشرے کے اندر، گھروں میں رشتے ٹوٹنے کی وجہ، کاروبار برباد ہونے کی وجہ، صحت مند آدمی جو سو بیمار ہونے کی وجہ، حتیٰ کہ اچھے خاصے لوگ قبرستان جانے کی وجہ، یہ ایک عمل بنتا ہے جو انسان کا باطن ہے، جس عمل کو الحسد، حسد کہا جاتا ہے۔ یہ ایسا عمل ہے جو باطنی عمل ہے انسان کے لیے، لیکن احادیث اور قرآن مجید کی آیت کی روشنی سے علماء کرام نے اس عمل کو کبیرہ گناہوں میں شمار کیا ہے، بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ الحسد۔ لیکن ہوتا یہ کہ علم کی دوری کی وجہ سے یا کسی بات کے ہم صحیح واقف نہیں ہونے کی وجہ سے کچھ چیزیں ہماری عادت بن جاتی، لیکن یہ عادت ایسی بری ہے، حسد، یہ انسان کے دین کو ختم کرنے والی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، گزشتہ قوموں کی طرح تمہارے اندر بھی بیماری آ چکی، حسد کی، بغض کی، کینہ کی، یعنی دلوں میں پالنے کی، دلوں میں لوگوں کے بارے میں برا سوچنے کی۔ گزشتہ قوموں میں بیماری تھی، تم میں بھی آ گئی، اور یہ وہ بیماری ہے جو مونڈنے والی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں یہ نہیں کہتا یہ تمہارے بالوں کو مونڈنے والی ہے، اس لیے کہ کچھ بیماریاں ایسے ہوتے ہیں انسان کے بال جھڑ جاتے ہیں۔ کہا یہ بیماری گزشتہ قوموں میں تھی، تم میں بھی آ چکی ہے، میں یہ نہیں کہتا یہ تمہارے بالوں کو مونڈنے والی ہے، بلکہ بیماری ایسی ہے جو تمہارے دین کو تم سے موڑ کر چھوڑ دے، دین مٹا دینے والی بیماری، اجر و ثواب ختم کرنے والی بیماری، ایمان کو گھٹا دینے والی بیماری، یہ حسد ہے۔ آپ سوچئے دین ختم ہو جاتا، یہ وہ برا عمل ہے
جب وعید آ جاتی کسی عمل کے ساتھ تبھی کنڈیشن بنتا کہ عمل کبیرہ گناہوں میں سے. جب وعید آ گئی یہ عمل گناہ دین کو مٹا دینے والا ہے. آپ تصور کر کے دیکھیے کتنا جو سو خطرناک یہ عمل ہے جو ہمارے دلوں کے اندر ہم پال رہے ہیں. خالی عورتوں کو بدنام کیا جاتا تھا, عورتوں میں نہیں مردوں میں بھی ہے. یہ حدیث خالی عورتوں کے لیے نہیں ہے. الحسد, دین ختم ہو جاتا. جمعہ ہم پڑھ کے نکل رہے ہیں لیکن اگر دل میں وہ صفائی نہیں ہے, وہ میل بھرا ہوا ہے جو حسد کی شکل میں ہوتا ہے, آپ کی نماز کا اجر برباد ہو جائے گا. اس لیے کہ دین کو موڑنے والی ہے. اور جب دین کا جذبہ ختم ہو جائے گا, ایمان کمزور ہو جائے گا, انسان اپنے دل میں سمانے کے لیے, بالخصوص اپنے مسلمان بھائی کے لیے, اپنے بہن کے لیے جو حسد پالے گا, یہ اس کا اپنا بھی نقصان ہے, سامنے والے کا بھی نقصان ہے. قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص تعلیم دی گئی. زمانہ صحابہ کا ہے تو ایک کی نظر دوسرے کو لگ سکتی, ایک کی حسد دوسرے کو ہو سکتی. یہ حسد کیا ہے؟ علامہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں دو قسم کے حاسدین ہیں. ایک حسد انگریزی میں کہیں گے جیلس, یا اپنی لنگو لینگویج میں بولیں گے جلن. الحسد یہ ایسا کبیرہ گناہ, ایسی بیماری دین کو موڑنے والی. شیخ محترم نے کہا پہلی حسد کی کیٹیگری والے وہ لوگ ہیں جو اپنے کسی مسلمان بھائی کے پاس اللہ کی نعمت دیکھتے, اللہ کا دیا ہوا انعام دیکھتے, اللہ نے جو سو خیر دیا دیکھتے, گاڑی ہے, کپڑا ہے, اولاد ہے, صحت ہے, کاروبار ہے, منافع ہے, یہ دیکھتے, اور اس کے دل میں یہ چاہت ہوتی کاش یہ چیز اس سے چلے جائے اور میرے پاس آ جائے. کہیں حسد کا ایک لیول ایسا ہے جہاں انسان سوچتا لیکن اس کا پرائمری لیول یہ ہے کہ خالی دوسرے کو دیکھ کے غمزدہ ہو جاتا. آپ دعوت میں گئے, کسی کے گھر میں گئے, کسی کے کاروبار کی جگہ گئے, تھوڑی دیر کے لیے آپ بے ہوش ہو جاتے, گھٹتے رہتے, کیا ہے چیز؟ یہ غم ہے. یہ غم ہے انسان کے اندر جو حسد کا پہلا پرائمری لیول ہے, یا غمزدہ ہو جاتا ہوں میرے پاس ہی آ جاتا. ہم ایسے لیول میں کیوں ہیں؟ یہ پرائمری لیول. لیکن یہی لیول جب سیکنڈ اسٹیپ پہ چلا جاتا, علامہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے کہا اور دیگر علماء کرام نے, یہ حسد بڑھتے جاتی, دل میں سوچتا جاتا کاش اس کے پاس سے چلے جائے, ہمیشہ کے لیے میرے پاس آ جائے اور میرے ہی پاس رہے, دوسروں کے پاس نہ رہے. کاش اس حسد کی وجہ سے انسان کی روح سے ایسی چیز وجود میں آتی ہے جو دوسرے انسان کے لیے نظر بد کا شر بن جاتی. یہی نظر بد وجود میں آتی, اور جب نظر بد وجود میں آتی, چلتی گاڑی رک سکتی, چلتی گھڑی رک سکتی, اچھا انسان بے ہوش ہو سکتا, بیٹھے بیٹھے انسان الٹی کر سکتا, بیٹھے بیٹھے اچھا انسان کو بخار آ سکتا, اچھے خاصے لوگ دواخانہ جا سکتے. اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ قبرستانوں میں لوگوں کا ایک حصہ اللہ کے فیصلے, اللہ کی تقدیر کی وجہ سے قبروں میں ہے, اور ایک حصہ قبروں میں لوگ اس وجہ سے ہے, نظر بد کی وجہ سے قبرستانوں کو چلے. معاشرہ اپنا, دین ہم سیکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, ایک جسم کے مانند ہے, مسلمان کا بھائی ہے, سب کچھ ہے, لیکن بھائی کی نظر بھائی کو لگتی تو باپ کی نظر اولاد کو بھی لگتی, اولاد کی نظر باپ کو بھی لگ سکتی, شوہر کی نظر بیوی کو بھی لگ سکتی, بیوی کی نظر شوہر کو بھی لگ سکتی, دوست کی نظر دوست کو بھی لگ سکتی, کاروباری کو اس کے امپلائر کی بھی نظر لگ سکتی, یا امپلائی کو جو سو اس کے جو سو سیٹ کی بھی نظر لگ سکتی. نظر بد یہ دل کا فعل ہے, دل کا عمل ہے. الحسد, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات کہی, دین ختم کر دیتا یہ عمل. جب دین ختم ہو جاتا, انہیں یہ چاہیں گا سامنے والے کا ہر خیر ختم ہو جانا, اللہ کی نعمتیں جو ملی سب ختم ہو جانا. یہ دین جب ختم ہوگا تو فرمایا علماء کرام نے, یہ حاسد تو اللہ کی نعمتوں کا دشمن نکلنے والا ہے. کیونکہ آپ کے پاس کچھ خیر ہے, دوسرا چار آپ کو دے کے وہ چلے جائے, وہ اللہ کی نعمت چھینے جانا یہ خواہش ہے. ارے جس کا دین بڑھ جاتا, جس کا ضمیر بڑھ جاتا, جس کا ایمان کمزور ہو جاتا, یہی شخص ہے جو چاہے گا کہ میرا دوسرے مسلمان بھائی خیر میں رہنا. دین موڑنے والی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے دور میں صحابہ کو نصیحت کرتے تھے, وہ ایمان والے, کمال کے درجے کے لوگ, دلوں کی صفائی والے. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ
والمفلحون. ارے دل کی تنگی سے جو بچا لیا گیا کامیاب ہو گیا. وہ دل کی تنگی سے بچائے جانے والے لوگوں کے درمیان جب رہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے عائشہ اپنے لیے اللہ کی ذکر و اذکار کر رقیہ کر نظر بد کے شر سے بچنے کے لیے. یہ حسد وجہ ہے. کیا وجہ ہے؟ دل کا میل، باطنی عمل. اور عزیز دوستو الکبائر کبیرہ گناہ میں ایک کیٹیگری، عقیدے میں کبیرہ گناہ، عبادتوں میں کبیرہ گناہ، ویسے اخلاقیات میں کبیرہ گناہ. اہل علم نے کہا بد اخلاق آدمی کی نشانیوں میں حاسد رہتا، جس کا اخلاق نہیں اپنے دوسرے بھائی کے لیے عزت احترام قدر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا احساس نہیں، یہی ہے شر. آپ سوچیے اپن کدھر اور صحابہ کا لیول کدھر. ان کے دور میں ان کی نظر ان کو بھی لگ جاتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مدینے کی طرف پلٹ رہے تھے، اور جب پلٹے مدینے کی طرف تو دیکھا کہ رات میں یا سفر کے وقت میں آرام کرنے کے لیے پہاڑی راستے میں رکے اور مدینہ نہیں گئے تھے. وہیں ایک صحابی تھے، وہیں صحابہ کے گروپ میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ. سفر کی گرمی یا تھکاوٹ کی وجہ سے غسل کرنا چاہے، اپنا کرتا اتار دی. کرتا اتارنے کے لیے جو سو غسل کر رہے تھے پانی سے، اور دوسرے صحابی وہاں جو بیٹھے تھے انہوں نے ان کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا تیری چمڑی بڑی خوبصورت ہے، اتنی خوبصورت کنواری عورت سے بھی زیادہ خوبصورت تیری چمڑی ہے. بہت فیر کلر کے تھے وہ. اتنا کہنا تھا کہ زمین پہ گر گئے اور گردنیں اٹھ گئی. صحابہ کے جو لوگ قریب تھے گئے، جا کر کہا کہ کیا معاملہ ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا کہ سہل بن حنیف پانی نہ رہے تھے اور گر گئے، اٹھنے نہیں آ رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کچھ کریے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سوال پوچھا کیا تم اس کے لیے کسی کو ذمہ دار سمجھتے ہو؟ مطلب کوئی ماری، کوئی چیز، کوئی آ کے گرا یا کوئی کچھ کہہ دیا. کہا ہم اس صحابی کو ذمہ دار سمجھتے ہیں جنہوں نے یہ کہا تیری چمڑی گواری عورت سے زیادہ خوبصورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو بلا، تنبیہ کی، نصیحت کی اور کہا کیا تم اپنے بھائی کو مار دو گے؟ کیوں نہیں؟ جب اس کی اچھائی دیکھا تو کہا بارک اللہ، برکتیں ہو، خیر ہو، عافیت ہو، سلامتی ہو. کیوں نہیں کہا؟ الحسد کی دوسرے جو لیول ہے، پرائمری لیول ہٹ کے ایڈوانس لیول، وہ نظر بد ہے. اب منکرین حدیث کے قریب تو نظر بد کا تصور ہی نہیں ہے. تخلیق اللہ کی ہے. ابھی سمندر میں کئی چیزیں ایسے ہیں جو انسانوں کے سامنے نہیں ہیں، جو غیب میں ہے. تو کیا آنکھوں سے دیکھا تو یقین لائے گا؟ اللہ نے تخلیق کر دی زمین اور آسمان کی، جو دیکھے جو نہیں دیکھے ہر چیز اللہ کی ملکیت ہے. اور یہ تخلیق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدے کیے تھی، نبی کی گواہی پہ ایمان لانا ہے، اللہ کی گواہی پہ ایمان لانا ہے. ایمان لے کر آئے. یہ جو دلوں میں گندگی ہے عزیز دوستوں، اب آپ کے دل میں یہ نہیں کہتا، لیکن گھر کا جائزہ لے کے دیکھیں. آپ کہیں جا رہے ہیں تو وہاں کا جائزہ لے کے دیکھیں. اس لیے کے بعد اپنے پاس ایک تصور یہ ہے، لوگوں کی نظر سے بچنے کا کچھ دعا ہے کیا مقصد ہے، لیکن ایک طریقہ ہمارا خالی ون وے سوچتے. سیکنڈ وے یہ بھی سوچنا ہے آپ کی نظر بس سے دوسرا بچنے کے لیے ہو کیا کرنا وہ ضروری ہے. خطبہ اسی لیے ہے کہ آپ بچو گے نہیں، آپ کی حسد سے دوسروں کو بچانا یہ ہے موضوع ہمارا. ہمارے شر سے دوسرے بچنا، اور ہمارے شر سے اگر ہم دوسروں کو بچا لیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے شر سے زمانے کو بچا، یہ تیرے لیے صدقہ ہو جائے گا. کسی کا بھی خیر دیکھے، کسی کا بھی اچھائی دیکھے، اللہ سے برکت کی دعائیں کرو، اللہ سے خیر کی دعائیں کریں. رشتے ہو رہے ہیں ٹوٹ جا رہے ہیں. 6 مہینے میں رشتہ ٹوٹ رہا، 3 مہینے میں رشتہ ٹوٹ رہا، بدائی میں رشتے ٹوٹ جا رہے ہیں. ہمیشہ وجہ لڑے جھگڑے نہیں رہتے. یہ لڑے جھگڑوں کا وجود نظر بد کی وجہ سے ہوتا. نظر بد کی وجہ حسد ہے، اور حسد سے ایسی چیز وجود میں آتی جو پھر انسان کو قبرستان بھی جا سکتی، تو رشتوں میں درار بھی ہو سکتی. ہم وہ خیر والے بننا، دلوں کا میل نکلنا، دل میں اتنی صفائی ہونا. کوئی مسلمان راستے میں دیکھو آپ پہچانتے نہیں پہچانتے، اس ملک میں دیکھو، دوسرے ملک میں دیکھو، اللہ سے اس کے خیر اور عافیت کی دعا کیجیے، سلامتی کی دعا کیجیے. یہ دل کی اچھائی ہے، یہ اخلاق ہے انسان کے جو باطنی ہے، جو نظر نہیں آتے. کسی کے لیے خیر دیکھو.
ہم کیسا بچنا لوگوں کی نظر بد سے، صرف یہی فکر ہے. آپ کی اس شرارت سے، آپ کی حسد سے، آپ کے شر سے لوگ کیسا بچیں، اس کی طرف بھی نظر کرنا ضروری ہے. اس لیے یہ عمل ایسا ہے، آپ حاسد بنیں گے تو آپ کا دین مٹ جانے والا ہے، آپ کی اچھائیاں مٹ جانے والی ہیں، آپ کی نیکیاں مٹ جانے والی ہیں. دنیا میں لوگوں کے پاس کچھ ہوگا، پرواہ مت کریے. آپ کے پاس کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما، ان کی طرف مت دیکھو جو تم سے زیادہ دیے گئے، اس کی طرف دیکھو جو تم سے کمتر دیا گیا. جب کمتر کی طرف دیکھو گے اس بات کا احساس ہوگا اللہ نے اس کو مجھ سے کم عطا کیا، یہ میرے پاس جو ہے تو اس سے بہتر ہے، اللہ کا شکر ہے. اوپر دیکھتے جائیں گے آپ، ظاہر بات ہے حسد کے شعلے بھڑکتے جائیں گے. اور یہ ایسی چیز ہے عزیز دوستو، کبیرہ گناہ، دین مٹا دینے والی، اجر ختم کر دینے والی معمولی بات نہیں ہے. اچھے خاصے چلتے کاروبار کسی کا ٹھپ ہو رہا، جبکہ کوئی حرام کام بھی نہیں کرے، نظر بد وجہ ہو سکتی. حسد سے نظر بد وجود میں آئی، رشتوں کا ختم ہونا، بیماری آ جانا، یہ نظر بد کی وجہ سے ہوتے چیزیں. پہلی چیز، دو چیزیں ہیں. ایک تو جو چیزیں ظاہر کرنے کی، اس کو ظاہر کرنا بھی نہیں اپنے لوگوں کے ساتھ. آپ کی نعمتیں ہیں، رکھیے آپ کے پاس. یوسف علیہ السلام نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے کہا تھا، ابا جان میں نے خواب میں دیکھا ہے سورج، چاند اور ستارے میرے لیے سجدہ کر رہے ہیں. خواب کی تعبیر کیا تھی؟ ان کے والد، ان کے والدہ اور بھائی سجدے میں گرے تھے تعظیمی. جب خواب کا ذکر کیا یوسف علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام کے سامنے تو کہا کہ یوسف علیہ السلام اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے مت کر، کیونکہ یہ نعمت کا انداز اور زمانے کے لوگوں کو خوابوں کی تعبیر کا تھا. حاسدین کے حسد سے بچنے کے لیے ذکر مت کر. غیر ضروری کے سیلفیاں لے کے ڈالنا، غیر ضروری کے گھروں کے دعوتوں کو ڈالنا، بچوں کے فوٹو کو لے کے ڈال دینا، غیر ضروری کی چیزیں ہیں جس سے آپ حسد کو دعوت دے رہے ہیں. دوسری چیز یہ ہے، ایکسٹریم میں چلے جا رہے ہیں، ڈر ہیبت میں زندگی گزر رہی، نظر بد سے بچنا ہے، ہر چیز چھپا لے رہے ہیں. انہیں دیکھ لیا تو انہیں دیکھ لیا تو یہ پاگل بنا بھی نہیں رہنا، ورنہ وسوسوں کی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے. جو وسائل اختیار کرنا ہے کرے، جو کھل کر کرنا ہے کھل کر کرے. توکل اللہ کی ذات پر، اس سے مدد مانگیے بس. اور کوئی نظر کا شر، حسد کا شر حکم الہی کے بغیر نہیں ہوتا. اگر ہو رہا تو اللہ کی آزمائش ہے اور اس سے نکلنا اللہ کے حکم سے. لیکن عنوان یہ ہے میری نظر آپ کو نہ لگے، آپ کی نظر دوسروں کو نہ لگے، وہ دل کا محل دور کرنا وہ مقصد ہے. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. دل کی تنگی سے جو بچا لیا گیا یہی کامیاب ہو گیا اللہ کے قریب. دل کی تنگی سے بچنا ہے، کیونکہ تنگی ایسی چیز ہے، ظاہر بات ہے آپ چاہتے سامنے والے کے باتیں چلے جانا، ایک ہی سب میں نماز پڑھ رہے، ایک ہی ساتھ سجدہ ہو رہا، ایک ہی ساتھ رکوع ہو رہا، عید کے گلے بھی مل رہے، مگر دل کا میل گلوں میں دکھ کے نہیں آتا، دل کا میل آپ کی نماز میں دکھ کے نہیں آتا. یہ ایسی بیماری ہے جو بھائی بھائی کا دشمن بنے ہوا ہے، بہن بہن کی دشمن بنے ہوئی ہے، رشتہ دار رشتہ دار کے دشمن بنے ہوئے، دو کاروباری اپنے دشمن بنے ہوئے. یہی حسد کی وجہ سے آج ہوٹلوں کے کاروبار جادوگروں پہ ٹکے ہوئے ہیں، کئی دکانوں کے کاروبار پلیتوں پہ ٹکے ہوئے ہیں. آ کے ہیڑے چھٹرا اٹھا رہے، میتھرا شر اٹھا رہے. وجہ کیا ہے؟ حسد. وہاں نہیں جانا، یہاں میتھر آتا، سور آتا گھر، بندر آتا گھر، مگر نہیں اس کا نہیں، میرے پاس. حسد کدھر لے کے جاتا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دین کو مڑا دیتا. جب دین مڑ جاتے میتھروں کی جو پوجا کرنا شروع ہو جاتی. مسلمان آئے، جب دین مل جاتا مڑ جاتا، کیا واقعہ رہ گیا؟ اللہ پر توکل چھوڑ کے اس طرف نکل گئے. تو یہ میل جو اپنے دلوں میں اس کو دور کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ایک مجمع میں بیٹھے تھے اور درس و تدریس چل رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھیے کس لیول کا آدمی ہو جاتا جو حسد ہٹا کے پھینک دیتا. میل دور کریے آپ، چرچے کا ہونے والے سوچیے. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عمر حضرت عمر کے بیٹے حضرت انس حدیث کے راوی فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آج تمہارے درمیان ایک ایسا آدمی آنے والا ہے
جو جنتی ہیں. جنتی کو دیکھ رہا ہوں آنکھوں سے. پہلا دن گزرا, حضرت انس کہتے ہیں کچھ ہی دیر میں ایک آدمی ہمارے پاس آیا وضو کرتا ہوا, اس کے وضو کا پانی اس کی داڑھی سے ٹپک رہا تھا اور بائیں ہاتھ میں اپنی چپلوں کو پکڑا ہوا تھا. وہ آیا ہماری مجلس میں, بیٹھا, چلا گیا. دوسرے دن مجلس چلی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آج بھی تمہارے درمیان ایک ایسا شخص آئے گا جو جنتی ہے. دوسرے دن بھی وہی آدمی آیا. تیسرے دن کی مجلس, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آج بھی ایسا شخص آنے والا ہے جو جنتی ہے. 3 دن تک ابن عمر, حضرت انس اور دیگر صحابہ یہ بات سنتے گئے, اس آدمی کو دیکھتے گئے. حضرت عمر کے بیٹے ابن عمر رضی اللہ عنہ وہ اپنے والد حضرت عمر کے پاس گئے, کہا ابا جان 3 راتوں تک میں گھر کو آنے والا نہیں ہوں, آپ مجھے اجازت دیجیے. بولے وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے اس آدمی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک کہا یہ جنتی ہے, میں اس کے ساتھ رہنا چاہ رہا ہوں 3 راتیں اور دیکھنا چاہ رہا ہوں آخر رات کے اندھیرے میں کون سا وہ عمل کر رہا, اس کی وجہ سے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا یہ جنتی ہے, میں دیکھنا چاہ رہا ہوں. حضرت عمر نے اجازت دی, اس آدمی سے بھی اجازت دے دی جو انصاری ہے, صحابہ میں سے, مدینے کے رہنے والے. انہوں نے کہا اجازت ہے آپ کے ساتھ رہوں. وہ مسجد نبی میں جہاں بھی رہتے تھے ان کے ساتھ رہتے. یہ جو دل ہے یہ وہیں پنپتی, اس کی جڑیں حسد کی وہیں ہوتی. بظاہر انسان بڑے بڑے اعمال کرنے والا نہیں ہے, لیکن یہ ایک عمل جنت کا راستہ لے جا سکتا. ابن عمر 3 راتوں تک اس کے ساتھ رہے اور کہتے ہیں حدیث بیان کرتے ہوئے میں نے اس آدمی میں کوئی بڑا عمل تو نہیں دیکھا مگر جنتی ہے. کہتے ہیں اس آدمی کو میں نے یہ تو نہیں دیکھا کہ رات کو اٹھ کے تہجد پڑھتا تھا, کہ تہجد ہوتا جنتی ہے, بڑے نیک ہیں ہمارے قریب. کہا ابن عمر نے تہجد کو اٹھتا ہوا نہیں دیکھا میں, البتہ فجر سے پہلے اٹھ جاتا تھا فجر کی نماز کے لیے, لیکن البتہ میں نے یہ بات اس میں غور کی ہے رات کو جب نیند سے اٹھتا تھا کروٹ بدلتا تھا, اللہ کا ذکر کرتا تھا, اللہ اکبر کہتا تھا, پھر نیند لگ جاتی. البتہ میں نے اس میں یہ دیکھا ہے جب بھی بات کرتا تھا اچھی بات کرتا تھا, بری بات اس کی زبان سے نہیں نکلتی تھی. یہاں اشارے مل گئے کہ دل پاک ہے. پھر جب ابن عمر بولے کہ خاص عمل جو میں سمجھ رہا تھا وہ تو نہیں ملا. اب 30 رات کے بعد جب میں گھر جانے لگا تو اس آدمی سے میں نے وہ بات کہی تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا, تجھے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم تو جنتی ہے, تیرے اعمال دیکھنے کے لیے میں تیرے ساتھ 3 دن گزارنے آیا تھا. بتا مجھے تو کچھ نہیں ملا, تیرے اندر ایسی کیا خاص بات ہے جو تجھے نظر آتی ہے جس کی وجہ سے تجھے جنتی کہا گیا, ذرا بتا. اب ظاہر بات ہے جنتی ہے تو زبان کنٹرول میں ہے. اس نے کہا میرے اندر کوئی خاص بات مجھے تو نظر نہیں آتی, لیکن یہ ہے 2 باتیں. ایک تو یہ کہ میں اپنے کسی مسلمان بھائی بہن کے لیے اپنے دل میں نفرت, بغض, کینہ, کپٹ نہیں رکھتا. ایک اور دوسرا کا ابن عمر سن رہے ہیں جو 3 دن رات رہ گئے تو بات نہیں ملی, وہ اس کی زبان سے اللہ سنوا رہے ہیں. ابن عمر کہتے دوسری بات اس نے یہ کہی کہ جس مسلمان بھائی کو اللہ نے جو اپنی نعمتوں سے نواز دیا ہے ان نعمتوں کو دیکھ کر کبھی میں اپنے دل میں حسد پیدا نہیں کرتا, بس یہی بات مجھے نظر آتی ہے. ابن عمر نے کہا تجھے نہیں پتا, لیکن یہی وہ 2 باتیں ہیں جس کی وجہ سے تجھے جنتی قرار دیا گیا ہے. کسی کے پاس کچھ ہو بے پرواہ ہو جائیے, خیر کی دعا کیجیے, برکت کی دعا کیجیے, ہمارے شر سے دوسرا بچے, یہ کوشش ہونی چاہیے. اور وسائل کیا ہیں؟ آپ کو کسی کی نظر نہ لگے, آپ کو کسی کا حسد نہ ہو, وجہ نہ ہو, لیکن اللہ محفوظ رکھنے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کلمات سکھائے ہیں جن کلمات کے ذریعے ہم اللہ سے مانگے اللہ زمانے کے شر سے ہمیں بچا دے, جس میں نظر بد کا شر ہے, حسد کا شر ہے, حاسدین کا شر ہے, دشمنوں کا شر ہے. جو ظاہری طور پر اہل علم نے کہا نظر بد ایک ایسی تیز تیر کی طرح ہے جو انسان کی روح سے وجود میں آتی ہے اور کبھی لگ جاتی ہے, کبھی چھوٹ جاتی ہے, لیکن جو انسان اللہ کے وسائل, اللہ پر توکل, ذکر و اذکار, وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے اعمال کو اپناتا ہے, وہ تیز ترار تیر پلٹ کر اسی کی طرف جاتا ہے
یہ شر نہ ہو کہ ہم کو نظر لگانے والے برباد ہو جائیں، یہ بھی نہیں آنا الفاظ زبان پہ، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا نا عمل آپ کا، آپ کو کوئی نقصان پہنچا رہا، آپ اس کو نقصان پہنچا رہے. اپنے الفاظ کو کنٹرول، زبان کو کنٹرول، معاملات کنٹرول میں، سب چیز دل سے ہیں. کئی کبائر ہیں، اس میں ایک کبیرہ گناہ الحسد ہے جو دین کو موڑنے والی ہے. دین مٹ گیا، انسان کسی بھی درجے کی برائی کی طرف جا سکتا ہے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. إن الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. الحمد لله عدد ما خلق، والحمد لله ملء ما خلق، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. باہر چلا جاتے وقت میں جادو، نظر بد، حسد کے شر سے بچنے کے لیے جو سنت طریقہ ہے وہ کتاب تقسیم کی جا رہی ہے، لے کر جائیے. اور خاص خیال رکھیے، ہمیشہ کچھ ہوا لوگوں کے پاس پڑھنے کے لیے نہیں جانا، عقیدہ مضبوط رکھنا، خود پڑھنا، اس لیے وہ کتاب تقسیم کی جائے. اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا